بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا
جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلمدان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلمدان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا جن کو سمجھ آئی ہے ان پر تو سبحان اللہ کہنا واجب ہو چکا ہے واجب کا مطلب ضروری اور جنہیں نہیں سمجھ آئی وہ اس لیے کہہ دیں کہ ہے تو آقا کی ثنا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا امام اہل سنت فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ہم دل اسے نہیں سمجھتے جو دل میں گوشت کا دوسرا ہوتا ہے جو دل کے اندر ایک پرزہ ہوتا ہے جو جسم کے اندر ایک پاٹا باڑی کہلاتا ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے جو خون کو گردش دیتا ہے جسم کے اندر امام اہل سنت فرماتے ہیں ہم اسے دل نہیں کہتے ہم دل اسے کہتے ہیں جو آقا کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا اور امام اہل سنت ہماری ہمدردی کرتے ہوئے اہل ایمان کی ہمدردی کرتے ہوئے کلمہ گو لوگوں کی ہمدردی کرتے ہوئے مشورہ دے رہے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے اس لیے کہ کل قیامت کے دن تو یہ پناہ لینے کے قابل نہیں ہوگا وہاں تمہیں عمل کا موقع نہیں ملے گا وہاں تمہیں کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا وہاں تمہارے عمل کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا تمہارے عمل کا جناب والا زمانہ گزر چکا ہوگا اس لیے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آدھا جملہ میں آپ سے
سیاسی میدان میں تو آپ بڑے زور لگاتے ہیں، وہاں تو بڑے نعرے لگاتے ہیں آوے گا بھائی آوے گا، لیکن پتہ نہیں آوے گا یا نہیں آوے گا، لیکن جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ قبر میں ضرور آوے گا، وہ قبر میں ضرور آوے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ۔ تقریب میں کوئی فکس نہیں لایا کہ میں نے اتنی کرنی ہے اور نہ مجھے کوئی آرڈر ہے کہ آپ نے یہ ضرور بیان کرنا ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں تقریر شروع کر دوں گا، اگر نہیں تو میں اسی پہ لگا رہوں گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ۔ جس سے آپ خوش ہوتے ہیں نا کہ جی بہت زبردست مولوی ہے جی، کیا بات ہے جی، بھائی بولے 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 بہت سونا بیان کرنا جی، اصل میں چاہتے ہیں ذرا سونے سننے والے ہونا۔ آپ مولوی کو سن کے مزہ لیتے ہیں، ہم آپ کو سن کے مزہ لیتے ہیں نا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ۔ آج لے ان کی پناہ، کن کی پناہ؟ ان کی پناہ کہ آدم علیہ السلام نے بھی جن کی پناہ لی ہے، نوح علیہ السلام نے بھی ان کی پناہ لی ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے بھی ان کی پناہ لی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کی پناہ لی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش سارے کے سارے انبیاء قیامت کے دن میرے آقا کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میرے آقا کا جھنڈا لال الحمد اس کے نیچے سارے کے سارے ہوں گے۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ۔ میرے سامنے تو آپ ہے لیکن میں پیغام حکومت کو دے رہا ہوں، میں آگے چل کے بات کھولوں گا اور ہم سب بھی اس میں شامل ہیں، لیکن بالخصوص آج میرا پیغام حکومت کے نام ہے، موجودہ بھی آنے والی بھی، ان سے میں کہہ رہا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ۔ کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ علماء اہل سنت نے آخری بات جو فرمائی ہے، فرماتے ہیں جان و دل، بلکہ یوں کہہ دیجئے جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ جان و دل، جان کہاں ہے؟ جان جسم کے اندر ہے، جسم کے ہر بال کے اندر، ہر سوراخ کے اندر جان موجود ہے، اور جسم کے اندر دل بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اے رضا، تمہاری جان بھی مدینے پہنچ گئی، تمہارا دل بھی مدینے پہنچ گیا، تمہاری عقل بھی مدینے پہنچ گئی، تمہارا فہم بھی مدینے پہنچ گیا، تمہاری فراست بھی مدینے پہنچ گئی، تمہاری سوچ بھی مدینے پہنچ گئی، تمہارا گمان بھی مدینے پہنچ گیا، سب کچھ تو مدینے جا چکا ہے۔ اے رضا ذرا تم بھی تو چلو نا، تم کیوں رہ گئے ہو؟ جان و دل،
جان و دل جان و دل جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے سارا تو سامان گیا واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے اور اپنے محبوب کریم کے رحمت و تصدق میں ہمیں اپنے پاک گھر میں آ کر اپنے دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر قربانی کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی گوش گزار کی تھی، اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں مزید آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قربانی جس آدمی پر واجب ہو، یعنی جو صاحب نصاب بھی ہو، جو آزاد بھی ہو، جو مقیم بھی ہو اور جو مسلمان بھی ہو، استطاعت بھی رکھتا ہو، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کی اہمیت کو بہت سارے اپنے فرامین میں بیان فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، یوں سمجھیں کہ جس پر قربانی واجب ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اس کے ساتھ اظہار ناراضگی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز کے لیے نہ آئے۔ ناراضگی کا اظہار ہے آقا کریم علیہ السلام کی جانب سے۔ اور قربانی جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ قربانی کرنے سے مال کسی صورت بھی گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جن جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے ان جانوروں میں رب نے کتنی برکت رکھی ہے۔ بکری کی قربانی ہوتی ہے، بکرے کی قربانی ہوتی ہے، یہ تو سال میں ایک مرتبہ ہے، لیکن ہر روز ہر شہر میں کتنی تعداد میں بکرے اور بکریاں ذبح ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا کوئی قصائی یہ کہے کہ بکرے ختم ہو گئے ہیں جی، آپ چھوٹا گوشت نہیں ملے گا آپ کو؟ بولیے تو صحیح، کبھی کسی شہر کے قصائی نے یہ کہا ہو؟ ہاں یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے وقت نہیں ملا، میں منڈی جا نہیں سکا، خرید نہیں سکا، لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی آج میں بہت
بہت گھوما ہوں، کئی گاؤں میں گیا ہوں، لیکن کوئی بکرا بکری ملا ہی نہیں، ختم ہو گئے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور ایسا ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ جو چیز رب کے نام پر قربان ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ ہی فرماتا ہے، وہ چیز کم۔ مجھے بولیے، اچھا آپ نے بکریوں کے ریوڑ تو دیکھے ہوں گے، دیکھے ہیں یا کوئی نہیں؟ ایک ریوڑ میں 50 بکریاں، 100 بکریاں، 150 200 تک بھی جو کھانا بدوش لوگ ہیں، جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، ان کے پاس کتنی بکریاں ہوتی ہیں کہ آپ میں چلے جائیں ایک ایک گھر میں آپ کو کئی کئی بکریاں نظر آئیں گی، اس لیے کہ یہ جانور قربان ہونے والا ہے، رب نے اس میں برکت رکھ دی ہے۔ اور بکری سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ ایک جنم میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں یا زیادہ 3 ہو جاتے ہیں ایک جنم میں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور جانور ہے جو گھروں میں رکھوالی کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں نام نہیں بھی لے رہا لیکن آپ سمجھ چکے ہیں۔ اس کے کتنے بچے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی استعمال بھی نہیں، کوئی استعمال نہیں۔ لیکن کبھی آپ نے ریوڑ دیکھا ان کا؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی گھر میں 15-20 کی تعداد میں کسی نے رکھے ہوئے ہوں؟ ریوڑ آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ رب کے نام پہ قربان نہیں ہوتا، اور جو جانور قربان ہوتا ہے وہ ہر روز قربان ہوتا ہے، ہر روز ذبح ہوتا ہے، ہر شہر میں ذبح ہوتا ہے، ہر بستی میں ذبح ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی نسل رب اتنی بڑھا رہا ہے کہ کہیں اس کے ختم ہونے کا نام بھی نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جو رب کے نام پہ قربان ہو وہ ختم نہیں ہوتا۔ قربانی میں برکت، تو جو بندہ قربانی کرے گا اس کے مال میں کیسے کمی آ سکتی ہے؟ اس کے مال میں بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ نے توفیق کی ہے تو قربانی ضرور کی جانی چاہیے۔ کسی زمانے میں ایک فتنہ چلا تھا، اور شاید آج بھی کچھ لبرل قسم کے اور کچھ مغربی ذہن رکھنے والے مغرب زدہ لوگ کچھ ایسے ہوں جو آج بھی کہتے ہوں، اور کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو تم اتنے جانور ایک ہی دن ذبح کر کے کھا جاتے ہو، ان کا گوشت تقسیم کر دیتے ہو، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تم نے اللہ کے نام پہ دینا ہے نا، تو تم وہی جانور بیچ کے ان کی قیمت کسی غریب کو دے دو، کسی بیوہ کو دے دو، کسی یتیم بچے کا جہیز بنا دو، کسی یتیم بچی کا جہیز بنا دو، اور کسی فلائی ادارے میں دے دو۔ اتنا گوشت کیوں بناتے ہو اور کیوں تقسیم کرتے ہو؟ لیکن اس کا جواب میں آپ کو نہیں دوں گا، اس کا جواب ہمارے علماء نہیں دیں گے، اس کا جواب خود میرے آقا نے دیا ہے۔ اس کا جواب خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا شان گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى اللہ عز وجل من حراقۃ الدم او کما قال۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ خون بہانا کیا مطلب؟ جانور ذبح کرنا۔ ان دنوں میں اگر کوئی صاحب نصاب ہو، اللہ نے اسے توفیق دی ہو، وہ چاہے کہ میں چلے 30,000 کی بکری کو جائے 50,000 غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، گناہگار ہوگا۔ کیا میں نے کہا؟ گناہگار ہوگا، واجب کا تارک ہوگا، یہ عمل اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو چھوڑا ہے اس کا اسے گناہ بھی ہوگا، گناہگار ہوگا۔ ان دنوں میں جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی ہی کرے گا، اس کا کوئی اور نعمت بدل
نہیں ہے، اس کا بدل نہیں ہے، قربانی ہی کی جائے گی۔ اور قربانی جو کرے گا اسے ثواب کیا ملے گا؟ انسان کی ایک سوچ ہے، انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ مجھے ملے گا کیا۔ انویسٹمنٹ بندہ بعد میں کرتا ہے، پہلے بندہ یہ جستجو کرتا ہے کہ میں اتنے پیسے کہیں پہ لگاؤں گا، میں یہ کام کروں گا، میں ادھر چل کے جاؤں گا، میں فلان جگہ اتنی دیر بیٹھوں گا، مجھے فائدہ کیا ملے گا۔ اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ کام بندہ کرتا، یہ انسانی سوچ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فائدہ بھی بیان فرما دیا۔ امام الانبیاء حبیب کبریا شاہی دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضحى طیبۃ النفس محتسبا لأضحیته كانت حجابا من النار۔ میں کہوں گا آپ کو ٹھنڈ پڑے گی، آپ یہ نام لیں گے مجھے ٹھنڈ پڑے گی، کہیے نا ذرا کون راوی ہیں؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب۔ کون حضرت علی؟ وہ حضرت علی کہ میرے آقا فرماتے ہیں جدھر علی جاتا ہے حق بھی ادھر ہی جاتا ہے۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، اور کما قال آقا فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خوش دلی سے قربانی کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ قربانی قیامت کے دن اگر کسی اور وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بن گیا، جہنم کا سزاوار ہو گیا، جہنم کا اسے فرمانا مل گیا، جب اسے آگ کی طرف لے جانے لگے گا، ایک طرف وہ بندہ ہوگا، ایک طرف جہنم کی آگ ہوگی، قربانی درمیان میں آ جائے گی اور کہے گی مولا میں اس تک آگ کو نہیں پہنچنے دوں گی، اس لیے کہ یہ تیرے نام پر قربانی کرنے والا تھا، یہ تیرے نام پر قربانی کرنے والا، مجھے بولیے قربانی کرنے والا تھا۔ یہ قربانی ہے حجابا من النار، آگ کے آگے پردہ بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی، ہرڈل بن جائے گی، اس بندے تک جہنم کی آگ کو پہنچنے نہیں دے گی۔ اور سنیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ آقا کریم کے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کی سنت ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا لیکن اپنے بیٹے کو ہٹا کر نیچے دمبا رکھوا دیا، مختصر کر رہا ہوں، یہ ان کی سنت ہے۔ اور پھر یہی سنت آگے بڑھی تو پھر میرے آقا کی سنت بھی بن گئی۔ اب ایک دن میں ہم دو سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم دو حسینوں کا فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، قبلی والا کا اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ ہم قربانی کریں گے، ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا، ہمیں اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، آقا فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے میں رب ایک نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے میں مجھے بولیے۔ اب اگر کوئی شمار کرنا چاہے نا کہ میں قربانی کروں گا مجھے کتنا ثواب ملے گا، تو وہ اپنی قربانی کے جانور کے بال گن لے، جو قربانی کرے گا اس جانور کے بالوں کو گن لے، اسے سمجھ آ جائے گی کتنا فائدہ ہوگا۔ زندگی بھر بھی لگا رہے تو بال گنتے
تو نیکیاں بھی گنتی میں نہیں آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب میں بات کو چھوڑ کرنے جا رہا تھا، لیکن اب بات آ گئی تو وہ بھی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ میں اور آپ تو اگر چاہیں تو کسی جانور کے بال نہیں گن سکتے، لیکن ہمارے آقا وہ ہیں۔ آپ سے سننا چاہتا ہوں، کچھ سنانا بھی چاہتا ہوں لیکن پہلے سننا بھی چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا وہ ہیں، ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا، آقا بتائیے آپ کا کوئی ایسا غلام بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ ہم زمین پہ رہ کر جانور کے ایک کان کے بال نہیں گن سکتے، میرے آقا زمین پہ رہ کر آسمان کے تاروں کا علم بھی رکھتے ہیں اور اپنے غلاموں کی نیکیوں کا علم بھی رکھتے ہیں۔ میرا کون سا غلام کب کہاں کیا کرتا ہے، کتنی نیکیاں دن کو کرتا ہے، کتنی رات کو کرتا ہے، ٹوٹل کتنا ہو گیا، اماؤنٹ ٹوٹل ان کا کتنا ہو گیا، اور آسمان کے ستاروں کا ٹوٹل کیا ہے، پھر یہ زیادہ ہے یا وہ زیادہ ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے امت کی۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، باتیں بہت ہیں لیکن مختصر کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا فصوف، آقا یہ بتائیے قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، آقا فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اس پر بھی تمہیں ثواب ہی ثواب ملے گا، اور تمہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی۔ اچھا، اب کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ ثواب کیسے حاصل کرے؟ آئیے، آقا علیہ السلام نے یہ بھی کرم نوازی فرما دی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آقا نے یہ بھی کرم نوازی فرما دی۔ ایک شخص نے پوچھا، سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آقا میرے پاس ایک جانور ہے کسی کا، امانت کے طور پہ میرے پاس ہے، قربانی کا دل کرتا ہے، کیا میں وہ جانور قربان کر دوں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ اب وہ تو خاموش ہو گیا، لیکن میرے آقا دل کی بات جان گئے کہ میرا غلام پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں، اب کہاں سے لاؤں، پیسے ہیں نہیں، مال ہے نہیں، دولت ہے نہیں، کہاں سے لاؤں، کیسے قربانی کروں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے بال کٹواؤ، ناخن کاٹو، مونچھیں کٹواؤ اور اپنے منہ زیر ناف صاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ قربانی کا میں پھر گن دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ پہلی چیز بال کٹوانا، دوسرا ناخن کاٹنا، تیسرا مونچھیں کس کرنا، چوتھا منہ زیر ناف صاف کرنا۔ یہ کام جو بندہ کرے گا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کر لینے تک نہ وہ ناخن کاٹیں نہ وہ بال کٹوائیں۔ مستحب عمل ہے، اگر کوئی کر دے گا تو قربانی اس کی ضائع نہیں ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ مستحب عمل ہے تو یہ بھی کر لینا چاہیے۔ اب میں آپ اس بات کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے آقا کتنے کریم آقا ہیں، ہمارے آقا کتنے کریم آقا ہیں۔ آقا علیہ السلام نے قربانی کا جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے چھری چلانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی، فرمایا
اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ اس کو میری جانب سے بھی قبول فرما، سبحان اللہ، میری آل کی جانب سے بھی قبول فرما، اور میری امت کی جانب سے بھی قبول فرما. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات. امت کی جانب سے بھی جو بیچارہ غریب کبھی قربانی نہیں کر سکتا، کبھی جس نے کی نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں، آقا ہمارے نام کی کر گئے ہیں، سبحان اللہ، آقا ہمارے نام کی کر گئے ہیں. اور جن کو رب نے زیادہ توفیق دی ہے، میں کہوں گا آقا ہمارے لیے کرتے رہے. اللہ نے آپ کو زیادہ توفیق دی تو آپ آقا کا حصہ بھی ضرور ملائیے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. آپ آقا کا حصہ بھی ضرور ملائیے. اب میں آخری 2-3 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا. وہ بات یہ ہے کہ آقا تو ہمارے لیے قربانی کرتے رہے، لیکن ہم نے کیا دیا؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہماری حکومتوں کا کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں کا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ پچھلی دہائیوں میں کچھ بدتینت قسم کے لوگوں نے، خبیث الفطرت قسم کے لوگوں نے، ناروے وغیرہ نے آقا علیہ السلام کے خاکے شائع کیے تھے. یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. اب باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے ہالینڈ کی جانب سے حکومتی سطح پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 1 اکتوبر کو پارلیمنٹ کے اندر حکومتی نگرانی میں مسلمانوں کے نبی کے خاکے بنائے جائیں گے. آپ کا دل کانپا نہیں؟ مجھے وہ اثر نظر نہیں آیا. کم از کم استغفار تو پڑھ لیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم لعنت تو بھیج سکتے ہیں نا. بے شک، بے شک. باقاعدہ اعلان کیا گیا اور باقاعدہ شیڈول کے مطابق ایک پلانڈ پروگرام کے تحت کہ 1 اکتوبر کو مسلمانوں کے نبی کے خاکے شائع کیے جائیں گے، بنائے جائیں گے. مسلمانوں میرا آپ سے سوال ہے، اگر کوئی بندہ آپ کے، میرے والد ہوں، آپ کے والد ہوں، اگر کوئی ان کے کارٹون بنانا چاہے، ہم اجازت دیں گے؟ بولیے، اجازت دیں گے؟ لیکن ہمارے نبی جن پر ایک نہیں، ہم سب کے باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے کے سارے قربان، بے شک، بے شک، بے شک. سارے کے سارے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام بھی میرے آقا کی امتی ہیں، سبحان اللہ، بے شک. سارے کے سارے قربان. لیکن ان کے خاکے بنے اور باقاعدہ یہ اعلان کیا جائے، اس خبر کو شائع کیا جائے، اور حکام، ہماری حکومتیں، ہمارے حکمران کس سے مس نہ ہو. کہاں ہے ایمان؟ میرا سوال ایمان کہاں ہے؟ میرے آقا کا فرمان تو یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں سے بڑھ کر مجھے پیار کرتا ہے، اپنے باپ سے بڑھ کر مجھے پیار کرتا ہے، اپنی بیٹی سے بڑھ کے مجھے پیار کرتا ہے، اپنے بیٹے سے بڑھ کے مجھے پیار کرتا ہے، اپنی جان سے بڑھ کے مجھے پیار کرتا ہے. لیکن ہمارے یہ حکمران، یہ ٹٹو قسم کے حکمران، یہ یہودیوں کے اور نصرانیوں کے ایجنٹ قسم کے حکمران، کیا یہ بیان بھی نہیں دے سکتے؟ اور میں آپ سے کہوں گا، میں نے الیکشن سے 1 جمعہ پہلے میں نے پورا جمعہ اس بات پہ لگا تھا کہ ووٹ سوچ سمجھ کے دینا. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے یا کوئی نہیں ہے؟ پورا خطاب میرا. اور میں اگر یہ بات کہوں تو میرا خیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں کہ پورے شہر میں آپ گھوم لیں، پورا خطاب اس ٹاپک پہ شاید ہی کسی نے کیا ہو، شاید ہی کسی نے کیا ہو. میں نے کہا تھا سوچ سمجھ کے ووٹ دینا، لیکن آج جس کو بھی آپ نے دی وہ آپ کا رائٹ تھا. میں نہیں کہتا آپ نے کیوں دیا ووٹ، کس کو دیا، کیوں دیا، لیکن میں اتنا تو آپ سے کہہ سکتا ہوں، جس کو آپ نے ووٹ دیا آج جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں. آپ جائیں اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ جناب ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ اسمبلی ممبر بنے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، آپ کا پروگرام کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ خبر آئی ہے، اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے.
چلے اگر اسمبلی میں نہیں گئے، اخبار میں آپ کی جانب سے تردید کیوں نہیں آئی؟ آپ کی جانب سے غم و غصہ کا اظہار کیوں نہیں ہوا؟ اور میں برملا آپ سے کہہ رہا ہوں، میں خوش نصیب ہوں کہ جسے میں نے ووٹ دیا ہے، صرف وہ اکیلا میدان میں یہ شور مچا رہا ہے کہ مسلمانوں جاگو خدا کے لیے۔ مجھے یہ فخر، کوئی نہیں بول رہا، نہ کوئی سیاسی بول رہا ہے، نہ کوئی مذہبی جماعتیں بول رہی ہیں، نہ 5 جماعتوں کا وہ جو جمگٹھا بنا ہوا ہے پیٹ پالنے والے، نہ ان میں سے کوئی بول رہا ہے، ایک خادم رضوی بول رہا ہے۔ کلمہ تو سامنے پڑا ہے نا، بولیے، کلمہ تو سامنے پڑا ہے، لیکن کیوں ان کی زبانیں گنگ ہیں؟ اور عمران خان اکثر یہ کہا کرتا تھا میں نیا پاکستان بناؤں گا، میں نے کہا عمران خان نیا پاکستان بنانے کا وقت آ گیا ہے، نیا پاکستان بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ ابھی 2-4 دن بعد تم نے حلف اٹھانا ہے، حلف اٹھانے کے بعد پہلا خطاب کرو اور کہو کہ ہم آئرلینڈ کے سفیر کو ٹھوکر مارتے ہیں۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ آپ اوپر کر کے ہم کک مارتے ہیں اسے دفع کرو یہاں سے، اور ہالینڈ کو بھی کہو کہ یہ خاکے تم بناؤ اور اس کے بعد دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اپنے اندر جان پیدا کرو، نیا پاکستان بنانا چاہتے ہو، اگر مصطفیٰ کی عظمت اس میں شامل نہیں پھر ہمیں تمہارا پاکستان قبول نہیں ہے، ہمیں تمہارا نیا پاکستان قبول نہیں ہے۔ اور جن کو آپ نے ووٹ دیا ہے، میں پھر کہوں گا یہ آپ کے اوپر لازم ہے، دروازہ کھٹکھٹائیں ان کا، کریں فون انہیں، کریں رابطہ، ایک دن میں 50 بندہ ان کے گھر جائے، جناب آپ کا پروگرام کیا، آپ کی زبانیں کیوں بند ہے، یہ کیا طوفان آنے والا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، عظمت مصطفیٰ نہ میری محتاج ہے نہ آپ کی محتاج ہے، ناموس مصطفیٰ ہم میں سے کسی کے محتاج نہیں، ہم جو کچھ بھی کریں گے اپنے لیے کریں گے، تو ورنہ وہ رب تو وہ ہے، وہ رب تو وہ ہے۔ منگولوں نے ایک آدمی خطاب کر رہا تھا، آقا علیہ السلام کی توہین کی، اس نے ایک کتا بنا ہوا تھا، کتے نے رسی توڑا کر جھپٹا اس کے اوپر، کتے کو پیچھے کیا گیا، لوگوں نے کہا تم نے مسلمانوں کے نبی کی توہین کی اس لیے تم پہ چڑھا ہے، اس نے کہا نہیں میں نے اشارہ ایسے کیا تو وہ سمجھا کہ شاید میرے اوپر یہ کچھ پھینکنے لگا ہے اس لیے وہ آ گیا ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جب دوبارہ اس نے وہی بات کی، وہ کتا پہلے سے زیادہ زور کے ساتھ جھپٹا اور اسے گرا کر اسے فناٹ کر دیا۔ میں کہتا ہوں حکمرانوں، چاہے پاکستان کے ہو چاہے کسی بھی اسلامی ملک کے ہو، اگر تم نہیں بولو گے وہ کتا میں تم سے بہتر سمجھوں گا، وہ کتا میں تم سے بہتر سمجھوں گا۔ وہ رب چاہے تو ابابیلوں سے اپنا کعبہ بچا لیتا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں، لیکن ہم محتاج ہیں کہ کل قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں جائیں، ہم کہیں آقا جو ہو سکتا تھا وہ کیا، جو ہو سکتا تھا وہ کیا ہے۔ حضرات گرامی سنت ادا فرما لیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔